بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الباب الاول العصر الجاہلی۔ یہ باب جو ہے پہلا باب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم لوگ پڑھیں گے نشأۃ اللغۃ العربیہ، یعنی عربی زبان کی ارتقاء اور اس کی ترقی کس طرح ہوئی، اس کو ہم لوگ جانیں گے۔ نشأۃ اللغۃ العربیہ، اللغۃ العربیہ احدی اللغات السامیہ، یہ ہمیں یاد کرنا ہے کہ عربی زبان جو ہے سامی زبان میں سے ہی ایک زبان ہے، یعنی کوئی اور الگ سے نہیں ہے، بلکہ سامی زبان ابھی بتائیں گے کہ سامی زبان پھر کس طرح بڑھی، کیا ہوا نہیں ہوا، وہ آگے آپ کو بتا دیں گے، لیکن عربی زبان جو ہے سامی زبان سے ہی نکلی ہوئی ایک زبان ہے۔ انشابت ہی وہن من ارومۃ واحدہ، یہ زبان یعنی عربی زبان اور وہن اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری زبانیں ہیں، یہ سب جو ہے سامی زبان کی جو دوسری زبانیں ہیں وہ سب کے سب عرومہ کہتے ہیں، ایک ہی جگہ ایک ہی زمین سے وہ سب کیا ہے نکلی ہے۔ نبتت فی ارض واحدہ، اور ایک ہی زمین میں وہ پروان چڑھی، نبت یمتمن اگنا بڑھنا پھیلنا، تو ایک ہی زمین سے وہ پروان چڑھی ایک ہی زمین میں۔ فلما خرج السامیون من مہدہم لتکاثر عددہم، جب سامی حضرات اپنے مہد کسے کہتے ہیں؟ مہد کہتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک علم حاصل کرنے چاہیے، تو اسے کہتے ہیں مہد۔ مطلب کہ اوریجن جو کسی چیز کا ہو، اصل سرچشمہ، اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ مہد کہتے ہیں۔ تو سامی لوگ اپنی مہد سے نکل گئے، مطلب جو ان کا اصل جو جگہ تھا، اصل جو جگہ تھی اس جگہ سے یہ لوگ نکل گئے، اس کی وجہ تھی لتکاثر عددہم، پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے، ان کی تعداد کے بڑھنے کی وجہ سے۔ تو اختلفت لغتہم الاولی بالاشتقاق والاختلاط، ان کی پہلی زبان جو ہے وہ بدل گئی، کس کی وجہ سے؟ اشتقاق کی وجہ سے، اور اسی طرح اختلاط کی وجہ سے۔ اشتقاق کسے کہیں گے؟ کہ اس میں جو اعراب و علل کی جو معرب مبنی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی، اور مشتق ہونا، اور اختلاط کسے کہیں گے؟ ایک دوسرے سے ملنا، تو ان دونوں کی وجہ سے ان کی زبانیں بدلنی شروع ہو گئی۔ وزاد هذا الاختلاف انقطاع الصلة وتأثير البيئة وتراخي الزمن حتى أصبحت كل لهجة منها لغة مستقلة، کہہ رہے ہیں کہ اس اختلاف کو اور بڑھاوا دیا، اس اختلاف کو اور بڑھاوا دیا کس چیز نے؟ انقطاع الصلة، تعلقات کے منقطع ہونے نے، وتأثیر البیئہ، اور بیئہ کہتے ہیں کسی کا بھی ماحول، وہاں کا رہن سہن، تو وہاں کی رہن سہن کی اثر اندازی نے، وتراخی الزمن، تراخی کسے کہیں گے؟ مدت دراز کا گزرتا جانا، تراخی الزمن مطلب مدت دراز، جو مدت لمبی ہوتی گئی اس کی وجہ سے اور بھی کیا ہوا؟ اس کو بڑھاوا ملا۔ حتی اصبحت کل لہجۃ منہا لغۃ مستقلۃ، یہاں تک کہ سامی زبان کا ہر ایک لہجہ جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ ایک مستقل زبان بن کر کے رہ گئی، یعنی ہر ایک لہجہ بھی ایک مستقل زبان بن کر کے بن گئی۔ یقال ان احبار الیہود هم اول من فتن الى ما بین اللغات السامیہ من علاقۃ وتشابہ فی اثناء القرون الوسیطہ، کہا جاتا ہے، ایسا مانا جاتا ہے کہ احبار الیہود، یہود کے جو علماء ہیں، یہ احبار جو ہے یہ عربی لفظ ہے، اور یہ یہود کے علماء کو کیا کہتے ہیں؟ احبار کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے رہبان، رہبان جو ہے قرآن نے استعمال کیا ہے نصارہ کے علماء کے لیے، اسے کیا کہیں گے؟ رہبان کہیں گے۔ اور علماء جو ہے یہ عام علماء کے لیے، جیسے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو بہرحال یہ ٹرم ہے ایک طرح سے کہ اگر یہود کے عالم ہو تو اسے احبار کہیں گے، نصارہ کے عالم ہو تو اسے رہبان کہیں گے۔ یہاں بات چل رہی ہے کہ یہود کے جو علماء ہیں، ہم اول من فتنا، وہ پہلے شخص ہیں جو جان گئے تھے، فتنا میں جاننا، سمجھنا، بھانپ لینا، علما بین اللغات السامیہ، کہ سامی زبانوں کے بیچ، جیسے کہ اوپر کہا کہ سامی کی بہت ساری زبانیں ہیں، تو ان کی زبانوں کے بیچ من علاقۃ و تشابہ، کیا تعلق ہے، کیا تشابہ ہے، فی اثناء القرون الوسیطہ، یہ کب جان لیا تھا ان لوگوں نے؟ قرون وسطیٰ کے درمیان میں ہی یہ جان لیا تھا۔ ولیکن علماء المشرقیات میں العروبیین، لیکن جو یورپ کے مستشرق ہیں، یورپ کے مستشرق علماء ہیں، ہم الذین اثبتوا هذه العلاقہ بالنصوص، اس تعلق کو انہوں نے نصوص سے،
ثابت کر دیا، دلائل سے ثابت کر دیا، حتی جعلوها حقیقتا علمیتا لا ابہام فیہا ولا شک، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس کو ایک ایسا علمی حقیقت بنا دیا ہے جس میں کوئی ابہام اور شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بڑی اچھی تعبیر بھی بن سکتی ہے ہم لوگوں کے لیے، یعنی بولنے میں بھی، کہ یہاں سے بلکہ یہاں سے دیکھیں اثبتوا هذه العلاقة بالنصوص حتى جعلوها حقيقة علمية لا ابهام فيها ولا شك، بولنے میں بھی یہ کام آ سکتا ہے۔ والعلماء يردون اللغات السامية الى الآرامية والكنعانية والعربية، اب یہاں سے تقسیم کر رہے ہیں، تقسیم یاد کرنا ہم لوگوں، بلکہ یہ والا تو رٹ لینا ہے کہ علماء جو ہے یہ سامی زبان کو لوٹاتے ہیں، یعنی وہ قرار دیتے ہیں کہ سامی زبان سے جو نکلی ہوئی زبانیں وہ تین ہیں، آرامی، کنعانی اور عربی۔ اب اس سے بھی کئی زبانیں نکلیں گی۔ کما یردون اللغات الآریہ، جیسے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو آریہ زبان ہے اس کی بھی کیا ہے، تین قسمیں ہیں، تین زبانیں اس سے نکلی، لاطینی، یونانی، سنسکرتی۔ یہ تو نہیں پوچھا جاتا ہم لوگوں سے، لیکن یہ اوپر والا پوچھا جاتا ہے، اس لیے اس کو یاد کرنا ضروری ہے نیٹ جی آر ایف والوں کے لیے۔ والآرامیۃ اصل الکلدانیہ والآشوریہ والسریانیہ، ابھی دیکھیے سب سے پہلی زبان جو تذکرہ ہوا تھا آرامیہ تھا، تو آرامیہ سے کون کون زبان نکلی وہ بتا رہے ہیں کہ آرامیہ سے جو ہے کلدانیہ زبان نکلی، آشوریہ اور سریانیہ زبان نکلی ہے۔ اس طرح جو دوسری زبان ہے اس میں وہ کون ہے، کنعانیہ ہے، تو کنعانیہ سے کون سی زبان نکلی ہے، عبرانی اور فینیقی۔ اور تیسری زبان کون ہے، عربی، تو عربی سے کون کون ہے، تشمل المزریہ الفصحیٰ، جو فصیح زبان ہے قبیلہ مزر کی وہ ہے، اور اسی طرح لہجات مختلفہ، مختلف لہجے ہیں، تکلمتها قبائل الیمن والحبشہ، جس کو یمن اور حبشہ کے قبائل بولتے ہیں۔ تو بہرحال عربی جو ہے عرب سے نکلی ہوئی کوئی الگ سے وہ چیز نہیں، بلکہ مختلف لہجات ہیں اور وہ زبانوں کی حیثیت اختیار کر گئی۔ آگے مصنف کہتے ہیں والراجح فی الرائے، صحیح ترین بات، والراجح فی الرائے، اور صحیح ترین کیا ہے، بات یہ ہے ان العربیۃ اقرب المصادر الثلاثہ الی اللغۃ الام، مصادر ثلاثہ تین مصدر تھے اوپر، یعنی سامی زبان سے جو تین زبانیں نکلی پھر اس سے کئی زبانیں نکلی، تو الی اللغۃ الام مطلب لغت ام مطلب اس کی اصل زبان جو ہے، تو اپنی اصل زبان سے تینوں مصدروں میں سب سے زیادہ قریب زبان کون تھی، وہ عربی زبان تھی جو اپنی اصل سے سب سے زیادہ قریب تھی۔ وجہ بتا رہے ہیں لأنها بانعزالها عن العالم، انعزال یعنی عزل کہتے ہیں الگ تھلگ ہو جانا، کیونکہ یہ زبان جو ہے دنیا سے کٹی رہی، سلمت مما اصابہ، تو کٹنے کی وجہ سے کیا ہے، سلمت مما اصاب غیرها من التطور والتغیر، تو یہ محفوظ رہی اس چیز سے جو اس کے علاوہ زبانوں کو پہنچی ہے، یعنی کہ جس چیز میں اس کے علاوہ زبانیں پڑ گئیں، اور وہ کیا، تطور اور تغیر، یعنی ڈیولپمنٹ اور بدلاؤ کی وجہ سے، اور وہ بدلاؤ کیوں آئے، تبعا لاحوال العمران، کیونکہ آبادی جو ہے اور ڈیولپمنٹ ہے اس کے احوال سے کیا ہونا، متاثر ہونا ایک طرح سے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو عربی زبان ہے جو چونکہ اس میں اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ، اتنی ترقیاں نہیں ہوئی، اس لیے یہ زبان اپنی اصل سے زیادہ قریب رہی۔ آئے کریں کہ ولیس فی مقتوع الباحث اليوم ان یکشف عن اطواع نشأة الاولى للغة العربیہ، باحث کہتے ہیں ریسرچر کو، کہ آج جو ہے ریسرچر کے اندر یہ طاقت نہیں ہے یا اس کے بس کی بات نہیں ہے ان یکشف عن اطواع نشأة الاولى للغة العربیہ، کہ وہ عربی زبان کی نشأت اولی، نشأت اولی مینس جو ابتدائی اس کی ترقی ہے اس کو جان سکے، اطوار اس کی ترقیوں کو، یکشف کھوج لگانا، بتا پانا، تو ریسرچر کے اندر، باحث محقق کے اندر آج یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کی نشأت اولی کی ترقی کو واضح کر سکے یا اس بات کو بتا سکے۔ کیوں؟ لأن التاریخ لم یسایرها، سائر یسائر مساعد نے کسی کے ساتھ چلنا، یعنی اس لیے کہ تاریخ اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، الا فی وفرۃ الشباب والنما، مگر جب کہ یہ عربی زبان کب تھی، اپنی بالکل شباب اور عین جوانی کی حالت میں تھی، تب جا کر کے تاریخ کچھ بتا پاتی ہے کہ عربی زبان کسے کہتے ہیں، لیکن تاریخ جو ہے عربی زبان کی بالکل ابتدائی وقت کو نہیں بتا پاتی۔ والنصوص نصوص الحجریہ التي اخرجت من بطون الجزیرہ، کہ وہ جو حجر مطلب پتھر، جو پتھروں سے جو چیزیں، پتھروں پر جو کتبے ملنے شروع ہوئے ہیں، تو وہ کہاں سے نکلے ہیں، من بطون الجزیرہ، جزیرہ کے پیٹ سے، مطلب وہ جزیرہ سے نکلے ہیں۔ لا تزال لندرتها قلیۃ الغنا، تو ابھی کیا ہے، قلیۃ الغنا مطلب ہے کہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے یا بہت کم فائدہ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ لندرتها، کیونکہ یہ کیا ہے، بہت ہی کم ہے، اور بہت ہی کم ہونے کی وجہ سے، اپنی ندرت کی وجہ سے یہ کسی طرح بھی فائدہ مند ثابت
قلیۃ الغنا کسی طرح سے بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ وحدوث هذه الاطوار التي اتت اللغہ، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ اطوار جو ہیں، یہ حادثات ہیں جو اس زبان پر پیش آئی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا فوحدت لہجاتها وحذبت کلماتها، کہ ان اطوار نے، ان حالات نے اس زبان کے لہجے کو ایک کر دیا اور ان کے کلمات کو مہذب کر دیا۔ معلوم بادلۃ العقل والنقل، یہ بات معلوم ہے عقل اور عقلی دلائل سے بھی اور نقلی دلائل سے بھی، یعنی یہ بات تو پتہ ہے کہ یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، جو حالات اس پر پیش آئے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لہجے ایک ہوئے ہیں، تو یہ بات معلوم ہے، اور اسی کو آگے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ کہہ رہے ہیں کہ فن العرب کانوا امیین، عرب حضرات جو تھے وہ کیا تھے؟ ان پڑھ تھے، امی تھے۔ لا تربطہم تجارت ولا امارت ولا دین، ربط میں باندھنا، تو ان کو نہ تو تجارت باندھتی تھی، نہ امارت نہ دین، یعنی تجارت، امارت، دین، تینوں میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں تھی جو ان کو قابو میں کر سکے۔ وجہ فکان من الطبیعی ان ینشا من ذلک ومن اختلاف الوضع والارتجال، فکان من الطبیعی، تو کیا تھی؟ یہ فطری بات تھی، ان ینشا من ذلک، کہ کیا ہو؟ اس سے پیدا ہو، اسی طرح یہ چیزیں پیدا ہوں، اور من اختلاف الوضع والارتجال اور من کثرت الحل والترحال، ان دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے۔ وضع والارتجال کا مطلب بھی یہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنا، اور حل اور ترحال کا معنی بھی ہمیشہ سفر پر رہنا، یعنی کہ ہمیشہ سفر پر یہ لوگ رہتے تھے، تو جس کی وجہ سے کثرت الحل، خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے، اور اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہنے کی وجہ سے، وتأثیر الخلطۃ والاعتزال، اور ایک دوسرے سے ملتے رہنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اضطراب فی اللغہ، زبان میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ اب وہ اضطراب کس قسم کا تھا؟ جیسے کہ اضطراب جو تھا وہ اختلاف اللہجات، وہ کیا ہو گئے؟ لہجے جو ہے وہ بدل گئے، اختلاف اللہجات، لہجے بدل گئے، کس چیز میں؟ فی الابدال، ابدال میں۔ ابدال کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک کلمہ کو بالکل کیا ہے؟ بدل کر کے پڑھنا، اسے کہیں گے ہم لوگ ابدال۔ اعلال، اعلال کسے کہیں گے؟ تعلیل، مطلب کہ اصل تو کچھ تھا لیکن اس کو جب دیکھا گیا تو اس کو وہ بن کچھ اور گیا۔ پھر جیسے کہ کہتے ہیں کہ قالہ اصل میں قولہ تھا، اب وہ قولہ بعد میں کیا ہو گیا؟ قالہ بن گیا، وہ کچھ قاعدے کی بنا پر، تو اسے اعلال کہیں گے۔ بنا اور اعراب، معرب اور مبنی کو آپ جانتے ہیں، مبنی وہ ہے جو ایک ہی حالت میں رہتا ہے، جیسے ہاؤلائی، وہ کبھی چینج نہیں ہوتا ہے، اعراب معرب وہ جو بدلتا رہتا ہے۔ تو ان چیزوں میں کیا ہو گئی؟ تبدیلیاں پیدا ہو گئی۔ اسی طرح وہنات المنطق، اور ایک بات اور کیا ہوئی کہ ان کے یہاں بولنے میں بھی کیا ہے؟ کمیاں پائی گئی، جیسے کہ اجعجت قزاع، قزاع والے تھے وہ بہت زیادہ کیا کرتے؟ اجعجا، یہاں پر دیکھیں کچھ اصطلاحات ہیں، ایک ہے اجعجا، تو تمتمانیہ، فحفحہ، انعنا، کشکشا، قطعۃ الطی، تو یہ سب کو ایک ساتھ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو فائدہ دے۔ نیچے دیکھیے اجعجا کسے کہتے ہیں؟ اجعجا کیا ہے؟ قلب الیاء جیما بعد العین، عین، یا کو جیم سے بدل دینا عین کے بعد، عین کے بعد کیا کرنا؟ یا کو جیم سے بدل دینا، وبعد الیاء مشددہ، اور یا مشددہ کے بعد، جیسے کہ یہاں پر دیکھیں ایک لفظ راعی، اب راعی میں کیا ہے؟ آخر میں یا ہے، تو اس یا کو کیا کریں گے؟ عین کے بعد یا آ رہا ہے تو اس یا کو کیا کریں گے؟ جیم سے بدل دیں گے، تو کیا پڑھیں گے؟ راعج، جسے کہتے ہیں اجعجا، یعنی جیم کا ہے تو کچھ اور لیکن جیم بنا کے پڑھ لیں۔ کرسیون، اب دیکھیں لاسٹ میں یا ہے، یا مشددہ ہے، اب اس کو کیا کریں گے یہ لوگ؟ کرسیج پڑھ دیں گے، یعنی جیم سے اس کو بدل دیں گے۔ ایک لفظ ہے تمتمانیہ، تمتمانیہ کیا ہے؟ جعل ام بدل الف فی التعریف، یعنی ہم لوگوں نے پڑھا جو الف لام ہے یہ تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ ایک الف لام کو بدل کر کے ام کر دیں گے، جیسے کہ ایک لفظ ہے البر، تو البر کو کیا البر پڑھنی چاہیے الف لام، لیکن وہ لوگ پڑھیں گے امبر۔ اسی طرح دیکھیں یہاں پر ایک ہے الصیام، تو الف لام ہے تو الصیام پڑھنی چاہیے، وہ لوگ پڑھیں گے ام سیام۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تمتمانیہ والے ہیں، یعنی کہ ال کو، الف لام کو ام سے بدل دیں گے، الف اور میم سے۔ ایک اور ہے فحفحہ، یہ فحفحہ کون ہے؟ ہا کو عین سے بدلنے والے، ہا کو عین سے بدلنے والے، جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں احل اللہ، تو اسے کیا پڑھیں گے؟ ہا کو عین سے بدل کر پڑھیں گے یہ لوگ اعل اللہ، تو یہ ہے فحفحہ والے، یعنی جعل الحاء عینا، ہا کو عین سے بدل دینا، تو وہ کہتے ہیں اعل اللہ العلال، جبکہ بدل صحیح کیا ہے؟ احل اللہ الحلال ہے۔ ایک ہے انعنا والے،
یہ لوگ آئین کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، جب کہ اول کلمہ میں آئے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ امان. اب دیکھیے امان شروع میں حمزہ ہے تو اسے کیا پڑھیں گے یہ لوگ؟ امان پڑھیں گے، امان آئین سے. کشکشا، کشکشا مطلب کاف کو شین سے بدل دینے والے. فی خطاب المؤنث، جب یہ لڑکی وغیرہ کی بات کرتے ہوں گے عورت وغیرہ سے یا ان سے، تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ جیسے علیکی ہے اصل تو یعنی علیکی سلام اللہ ایسا کچھ کہنے چاہیے، تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ علیش، شین استعمال کریں گے. اور قطع کسے کہتے ہیں؟ حذف آخر کلمہ، آخری کلمے کو حذف کرنے کو کہتے ہیں قطع. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا ابا الحسا، کہاں پر؟ فی الحسن. یا ابا الحسا کہیں گے کہاں پر؟ حسن میں. اب دیکھیں آخر میں نون ہے تو وہ لوگ کہیں گے یا ابا الحسا. یہاں پر دیکھ لیں یہ انہوں نے بتا رکھا ہے پورا کہ کیا ہے کہ حنات المنطق مطلب بولنے میں بھی کمزوریاں آ گئی ہیں، جیسے عجد و قضاء ہے، تمتمانیت و حمیر ہے، فحفاہت و حزیل ہے، عنات و تمیم ہے، کشکشت و اسد قبیلہ اسد والے کشکشہ، اور قطعت الطی وغیرہ ذالک میں مباعد بین السنتی. اور اس کے علاوہ کیا ہے اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جس نے کیا زبانوں کے بیچ دوریاں پیدا کی. وَأَوْشَكَ أَن يُقَسَّمَ اللُّغَةُ إِلَى لُغَاتٍ، اور قریب ہے کہ اور یہ لگتا تھا کہ زبان کیا ہو جائے گی، کئی ایسی زبانوں میں تقسیم ہو جا رہی تھی. لا يتفاهمت اهلها ولا يتقارب اصلها، کہ جو وہاں کے لوگ اس کو جاننے والے سمجھ بھی نہیں سکتے تھے اور وہ زبان اپنی اصل سے قریب بھی نہیں رہ رہی تھی، وہ زبان اپنی اصل سے قریب بھی نہیں رہ رہی تھی. ولغات العرب على تعددها واختلافها انما ترجع الى لغتين اصلیتين، کہ عرب کی جو زبانیں ہیں وہ اپنے تعدد اور اختلاف کی وجہ سے، اختلاف کے باوجود چاہے کئی زبان ہو جائیں، کئی لہجے ہو جائیں، لیکن انما ترجع الى لغتين اصلیتين، کہ اس کی جو اصل زبان ہے وہ دو ہے. اب وہ کون کون ہے؟ ایک ہے لغت الشمال اور دوسرا لغت الجنوب. وبین اللغتين ابعاد بعید فی الاعراب والضمائر واحوال الاشتقاق والتصریف، دونوں زبانوں کے بیچ جو ہے بہت ہی زیادہ دوری، بون بعید کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دوری. کس چیز میں؟ فی الاعراب، اعراب میں، ضمائر میں، احوال والاحوال اشتقاق والتصریف، یعنی اعراب بھی بالکل الگ ہے، ضمائر بھی الگ ہیں، اشتقاق کسے کہیں گے؟ مشتق ہونا، تصریف گردان. تو ان سب چیزوں میں دونوں زبانوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اس کے اسی لیے ابو عامر العلا نے کہا تھا، اس کو یاد کرنا ہم لوگوں کو، ما لسان حمیر بلساننا ولا لغتهم بلغتنا، کہ حمیر کی زبان بھی ہماری زبان نہیں اور نہ اس کی لغت ہماری لغت ہے. کیوں؟ وجہ اس کی وہی ہے کہ دونوں زبانوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، جس کی وجہ سے کوئی یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ہماری زبان ہی سے نکلی ہوئی ایک زبان ہے. علی ان اللغتین وان اختلفتا، اگرچہ دونوں زبانیں کیا ہے بہت ہی زیادہ مختلف ہیں. لم تکن احداہما بمعزل الاخرى، لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں ہے. معزل کہیں گے الگ تھلگ، عزل سے ہے. فین قحطانی نجلوا عن دیارہم بعد سیل العرم، اس کی وجہ بتا رہے ہیں. دیکھیے قحطانی جو ہے اپنے ملک سے الگ ہٹ گئے تھے، اپنے ملک سے چلے گئے تھے. کب؟ سیل عرم کے بعد. سیل عرم، سیل عرم ایک ان کے یہاں ایک سیلاب کا واقعہ پیش آیا تھا اور وہ انہی کی غلطیوں کی وجہ سے آیا تھا. 22ویں پارے میں اس کا بالتفصیل تذکرہ ہے سورہ سبا میں، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ لوگ اپنے ملک کیا کر کے وہ چھوڑ کر کے وہاں سے چلے آئے تھے. اور یہ واقعہ کب کی ہے؟ 448 کا واقعہ ہے. کما حققہ غلازر الالمانی، جیسا کہ جرمن کے ایک محقق ہے غلازر صاحب، انہوں نے اس کو بتایا ہے. اور تفرقوا، اب وہاں اپنے ملک سے آنے کے بعد کہاں چلے گئے لوگ؟ تفرقوا فی شمال الجزیرہ، جزیرہ کے شمالی حصے میں جا کر کے منقسم ہو گئے. واستطاعوا بما لهم من قوة وبما كانوا عليه من رقي، اور ان کے پاس جو طاقت تھی اور جو ترقی تھی اس کے ذریعے ان لوگوں نے کوشش کیا. کیا کوشش کیا؟ ان یخضعوا علی عدنانیین، کہ یہ عدنانیین کو جھکا سکیں. لسلطانہم فی العراق والشام، کیونکہ کیا تھی؟ عدنانیین کی بادشاہ تھی عراق، بادشاہت تھی عراق اور شام میں. تو ان لوگوں نے کوشش کیا کہ ہم لوگ اس کو جھکا سکیں. کما اخضعوہم من قبل سلطانہم فی الیمن، جیسا کہ یہ لوگ اس سے پہلے ان کی بادشاہت کو یمن میں کیا کر چکے تھے؟ جھکا چکے تھے. فکان اذن بین الشعبین اتصال سیاسی و تجاری، تو اسی وجہ سے دونوں قوموں کے بیچ کیا تھا؟ سیاسی اتصال، سیاسی میل ملاپ تھا، اسی طرح تجارتی بھی میل ملاپ جاری تھا. یقرب بین اللغتین فی الالفاظ، یار یہی چیز ہے جو دونوں زبانوں کو الفاظ میں قریب کرتی ہے. ویجانس بین اللہجتین فی المنطق، اور بات کرنے میں دونوں کا لہجہ بھی کیا ہے؟ ملتا جلتا ہے. دون ان تتغلب احداہما الاخری، ایک دوسرے زبان پر
کسی ایک کو دوسرے زبان پر غلبہ حاصل کیے بغیر، یعنی کہ کوئی ایک جو ایسا نہیں تھا جو دوسرے زبان پر بالکل غلبہ حاصل کر لے، اس کے بغیر بھی آپ دیکھیں تو دونوں زبانوں کے بیچ کیا ہے، بہت زیادہ وہ ہے قربت پائی جاتی ہے۔ وجہ لقوت القحطانین من جہت، جو قحطانی ہیں وہ ایک طرف سے طاقتور ہیں، لیکن جو عدنانی ہیں ولاعتصام العدنانیین من جہت اخری بالصحراء، اور جو عدنانی ہیں وہ دوسری جانب سے پورے صحرا پر کیا ہے، حائل ہے، پورے صحرا پر حائل ہے۔ تو لہٰذا دونوں کے پاس ایک پاور ہے، تو کہ کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو دوسرے پر مکمل طور پر قابض ہو سکے۔ وتطاول الامد علی هذا الحال، امد کہتے ہیں زمانہ، یہ جو زمانہ ہے اسی طور پر گزرتا رہا۔ کب تک کی بات ہے یہ؟ حتی القرن السادس للمیلاد، کب تک؟ 6 صدی تک کی یہ بات ہے، عیسوی تک۔ فاخذت دولۃ الحمیریین، جو حمیریین کی حکومت تھی وہ کیا ہوگی؟ تدولو کہتے ہیں، دال دولو کیا کہتے ہیں اسے، ہل جانا، وسلطان یزول، اور ان کی بادشاہت بھی ختم ہونے لگی۔ بتغلب الاحباش علی الیمن، وہ کیسے؟ بتغلب الاحباش علی الیمن طورا، ایک طرف سے کیا ہوتا، کبھی کبھی یمن پر کیا ہوتے، حبشی لوگ غالب آ جاتے، اور تسلط الفرس علیہ طورا آخر، اور کبھی اس پر کیا ہوتے، فرس ایران والے غالب آ جاتے۔ وکان عدنانیون حینئذ علی نقیض ہؤلاء، تو حمیر والے پریشان ہو گئے کیونکہ دو طرف سے ان پر حملہ ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیے آپ عدنانی حضرات، حینئذ علی نقیض ہؤلاء، بالکل اس کے کیا تھے، نقیض تھے، اس کے الٹے اس پر تھے۔ تتہیأ لهم اسباب النہض والالف والوحدہ والاستقلال، ان لوگوں کے لیے کیا تھا کہ ان کے لیے مہیا تھا اسباب النہضہ، ترقی کرنے کے اسباب، محبت کے، وحدت کے، اور خود مختاری آزادی کے، یہ اسباب سب کے سب مہیا تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بفضل الاسواق والحج، بازاروں اور حج کی فضیلت کی وجہ سے، اور منافستہم للحمیریین والفرس، اور ان کی حمیر اور فرس سے کس کی وجہ سے؟ منافسہ، ایک طرح سے حرص کی وجہ سے، ان دونوں کی کیا تھی؟ مقابلہ کی جد و جہد کی وجہ سے، ان سب چیزیں اس کی وجہ سے اسباب مہیا تھے۔ اسی طرح واختلاطہم بالروم والحبشہ من طریق الحرب والتجارہ، ان کا تعلق تھا کس سے؟ روم اور حبشہ سے، کس کی طریق سے؟ جنگ اور تجارت کے طریق سے۔ ففرضوا لغتهم وادبهم على حمر الدلیل المغلوبہ، اب عدنانیوں کے پاس یہ ٹائم تھا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی زبان اور اپنی ادب کو تھوپا، فرض ہے مسلط کر دینا، تو اپنی زبان اور اپنی ادب کو تھوپ دیا کس پر؟ حمیر پر، جو حمیر کیا ہو چکی تھی؟ کمزور اور مغلوب ہو چکی تھی۔ ثم جاء الاسلام، پھر جب اسلام آیا، فساعد العوامل المتقدمہ على محو اللہجات الجنوبیہ وذهاب القومیہ الوطنیہ، پھر جب اسلام آیا تو اسلام نے ان جو عوامل ہیں ان عوامل کو اور زیادہ تقویت پہنچائی، کس بات کے لیے؟ جنوبی لہجوں کو ختم کرنے کے لیے، اور یمنی قومیت کا بھی خاتمہ کرنے کے لیے۔ فاندثرت لغت حمیر وآدابهم واخبارهم حتى اليوم، تو حمیر کی جو زبان ہے، اس کے آداب اور اس کے اخبار سب کے سب آج تک کیا ہو گئے؟ مٹ گئے، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ آگے دیکھیے، لم تتغلب لغات الشمال على لغات الجنوب فحسب، شمال کی جو زبان ہے وہ جنوب کی زبان پر صرف غالب ہی نہیں ہوئی، وإنما استطاعت كذلك أن تبرأ مما جنت عليها الأمية والهمجية والبداوة من اضطراب المنطق واختلاف الدلالة وتعدد الوضع۔ وإنما استطاعت كذلك، اس نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کیا، ان تبرأ، کہ وہ بری ہو جائے، مما، اس چیز سے، جنت، جس نے اس پر جرم کیا ہے، جنت میں جرم کرنا، علیہ، اس زبان پر، الامیہ، وہ کیا چیز تھی؟ ایک تو امیت، جہالت تھی، دوسری ہمجیت یعنی ان پڑھ ہونا، اور دوسرا جہالت پن ہونا، اور تیسری بداوت، بدو پن ہونا، اور من اضطراب المنطق و اختلال الدلالہ، اور اسی طرح بات کرنے میں اضطراب کا ہونا اور دلالت کا، یعنی کہ ایک الفاظ کے، ایک معنی کے کئی معانی ہو جانا، و تعدد الوضع، اور اس کی شکلیں کیا ہو جانا، بہت زیادہ، تعدد کہیں گے بہت زیادہ، اور وضع من شکل، تو اس کی شکلوں کا بھی کیا ہو جانا، بہت زیادہ ہو جانا۔ تو ان سب چیزوں کو اس زبان نے، یعنی کہ شمالی جو زبان ہے، ان سب چیزوں کو اس نے کیا کیا؟ ختم کیا۔ تو ان تبرأ مما جنت علیہا، بری ہو گیا اس چیز سے جس چیز نے اس پر جرم کیا تھا، یعنی جہالت نے اور ان پڑھ ہونے نے، تو ان سب چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو چھٹکارا دیا۔ مطلب کیا ہوا کہ اس نے عربی زبان کو صاف ستھرا کر کے چھوڑا، بالکل ہر اعتبار سے صاف ستھرا اس نے کر دیا۔
جہالت، درندگی اور بد تہذیبی کے جو اثرات تھے وہ سب کے سب کیا ہو گئے، ختم کر دیا اس نے. فتغلبت منها لغت قریش علی سائر اللغات. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا، جو قریش کی زبان ہے وہ تمام زبان پر غلبہ حاصل کر لی. لاسباب دینیت و اقتصادیت و اجتماعیت، دینی، اقتصادی اور اجتماعی اسباب کی وجہ سے. اہمها، ان میں سے اہم کیا کیا ہے دیکھیے. سب سے پہلا کون ہے، بازار. بازار کون کون لگتے تھے یہاں پر. وکان العرب یقیمونها فی اشہر السنہ للبیعات والتسوق. عرب جو ہے ان بازاروں کو لگاتے تھے کب، فی اشہر السنہ، سال کے مہینوں میں. کس چیز کے لیے، بیع، خرید و فروخت کے لیے. تسوق مانا بھی وہی ہوگا، خرید و فروخت کے لیے. وینتقلون من بعض الی بعض، اور ایک جگہ سے یہ لوگ دوسری جگہ جاتے تھے. فتدعوهم طبیعت الاستماع الى المقالۃ بالقول والمفاوضۃ فی الرأی. استماع کسے کہتے ہیں، ایک جگہ اکٹھا ہونا. تو ایک جگہ اکٹھا ہونے کی فطرت کیا ہے، وہ فطرت جو ہے تدعوہم، انہیں بلاتی تھی کس چیز کے لیے، للمقالۃ بالقول، کہ وہ لوگ کیا کریں، اب بات کے ذریعے آپس میں فخر کریں. والمفاوضۃ فی الرأی، اسی طرح وہ لوگ جو ہے اپنی رائے میں ایک دوسرے پر آگے بڑھ سکیں. والمبادحۃ بالشعر، مبادحہ کے معنی بھی وہی ہے، فخر کرنا، کہ شعر کے ذریعے کیا کر سکیں، فخر کریں. والمباحات بالفصاحہ، اور فصاحت میں، فصاحت لسانی میں بھی کیا کر سکیں یہ لوگ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ سکیں. والمفاخرہ بالمحامد وشرف الاصل، محامد کے معنی کارنامے، اور شرف الاصل معنی خاندان، تو خاندان اور کارناموں پر فخر کر سکیں. یعنی حسب و نسب کی بڑائیاں اور بلند کارناموں کا کیا کر سکیں یہ لوگ، تذکرہ کر سکیں، چرچا کر سکیں. تو یہ تقریباً مقارضہ، مفاوضہ، مبادحہ، مباحات، مفاخرت، سب کا معنی تقریباً ایک ہی ہے. اور سیدھی سیدھی بات وہی ہوگی کہ اپنی وہاں پر کیا کر سکیں یہ لوگ، اپنی شعر و شاعری میں اور اپنی شعر و شاعری، بلند کارنامے، اہم واقعات، تو ان سب کا یہ لوگ کیا کر سکیں، تذکرہ کر سکیں. فکان من ذلک العرب معونۃ علی توحید اللسان. اب کیا تھا یہاں پر کہ یہ چیز عرب کے لیے کیا تھی، ایک مدد کے طور پر آئی تھی. اور وہ مدد کیا تھی کہ وہ زبان کو، عادت، کسٹم، کلچر کو، دین کو، اخلاق کو، سب کو کیا کر سکے، توحید، یعنی ایک سوئی میں پرو سکے، یعنی سب کو ایک جگہ پر لا سکے. دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہو سکتی ہے اس وقت، لیکن عرب کے پاس یہ موقع تھا کہ ان تمام لہجوں کو ختم کر کے سب کو ایک لہجے پر متفق کرنا. اس کی وجہ بتا رہے ہیں، اتقان الشاعر او الخطیب انما يتوخى الالفاظ العامہ، کہ شاعر جو ہے یا خطیب جو ہوتا تھا، توخہ کہتے ہیں قصد کرنا، وہ عام الفاظ کا قصد کرتا تھا. والاسالیب الشائعہ، اور عام اسلوبوں کا بھی وہ عام اسلوب اور عام الفاظ استعمال کرتا تھا. قصد الی افہام السامع، اس کا قصد کیا ہوتا تھا، تاکہ وہ اپنے سامعین کو سمجھا سکے. وطمعا فی تکثیر مشایعیہ، مشایع کہتے ہیں آڈینس کو، اور اپنے آڈینس جو وہاں دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی اس میں کیا کر سکے، اس میں زیادتی کی لالچ میں، مطلب اس کو بڑھا سکے. والرواة من ورائه یطیرون شعرہ فی القبائل، اور جو اس کے بعد جو روات ہوتے تھے، راوی جو ہوتے تھے، وہ اس کو شعر کو لے کر کے اڑ جاتے قبیلوں میں، یعنی کہ قبیلے میں پھیلا دیتے. وینشرونہ فی الانحاء، انحاء کہیں گے چپا چپا میں پھیلا دینا. فینتشر معہ لہجتہ وطریقتہ وفکرہ، تو اس کے ساتھ ساتھ قریش کا لہجہ، اس کا طریقہ، اس کا فکر، سب کے سب کیا ہو گیا، پھیلتا گیا. واشہر هذه الاسواق، ان بازاروں میں جو سب سے مشہور بازار ہے وہ کون سا ہے، عکاظ ہے، مجنہ ہے، ذو المجاز ہے. عکاظ کون سے بازار ہے یہ، عکاظ جو ہے قریۃ بین نخلہ و طائف، نخلہ اور طائف کے درمیان ہے. بینہ و بین مکہ 3 مراحل، عکاظ اور مکہ کے درمیان 3 میل کا فاصلہ ہے. اتخذ سوقا سنہ، یہ بازار لگنی کب شروع ہوئی تھی، 540 سے، 540 سے لگنی شروع ہوئی. ثم بقیت علی الاسلام، پھر اسلام میں بھی یہ بازار باقی رہا. الی ان نہب الخوارج، یہاں تک کہ خوارج نے اس پر لوٹ مار مچایا. وہ بات ہے 129 ہجری کی. تو اتنی چیز ہمیں یاد رکھنی ہے. مجنہ ایک دوسرا بازار ہے، موضع اسفل مکہ علی امیال منہ، یہ بالکل نچلے حصے میں مکہ سے کچھ میل پر واقع ہے. ذو المجاز بھی ایک بازار ہے، یہ عرفات کے پیچھے منی میں واقع ہے. تو کل یہ کچھ 3 ہیں، تینوں کو دیکھ لیجئے، یاد کر لیجئے گا. وَأُولَاهُنَّ أَشْرُ فَضْلًا، جو پہلا بازار ہے کون سا، عکاظ. تو عکاظ جو ہے اشر فضلا، اس کی فضیلت یعنی یہ سب سے زیادہ مشہور ہے. وَأَقْوَى أَثَرًا فِي تَهْذِيبِ اللُّغَةِ، اور
زبان کو اچھا کرنے میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ مؤثر بھی وہی ہے. کیوں؟ کہاں تقوم ہلال ذی القعدہ، ہلال کہتے ہیں بالکل فرسٹ تاریخ، تو ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سے وہ بازار لگتا ہے، اور کب تک چلتا ہے؟ الی 20 تاریخ تک. وہ بازار جو ہے تقریباً 20 تاریخ تک وہ بازار چلا کرتا تھا. اور اس کے بعد فتفد الیہا زعماء العرب، ابھی وہ بازار میں آتے کون؟ تو عرب کے جو لیڈر ہیں، بڑے بڑے ہیں، عمراء القول، وہ سب کے سب بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب آتے تھے. للمتاجرہ، کس کے لیے آتے؟ تجارت کے لیے آتے. والمنافرہ، تجارت کے لیے آتے. اور اس کے بعد والمنافرہ والمفادات الاسرہ، منافرہ کے معنی بھی اسی طرح کچھ ہوں گے، تجارت کے لیے، شعر و شاعری کے لیے، اور مفادات الاسرہ، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، واداء الحج، اور حج ادا کرنے کے لیے. ان سب چیزوں کے لیے یہ آتے تھے. وَكَانَ كُلُّ شَرِيفٍ إِنَّمَا يَحْضُرُ سُوقَ نَاحِيَتِهِ إِلَّا عُكَاظ، اور ہر شریف انسان جو ہوتا وہ تقریباً سوق ناحیتہ، دوسرے بازاروں میں تو وہ آتا ہی تھا، لیکن وہ عکاظ میں ہر حال میں آتا تھا. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَافَدُونَ إِلَيْهَا مِنْ كُلِّ فَجٍّ، وہ لوگ آتے تھے یہاں پر من کل فج، ہر دور دراز جگہ سے. وجہ اس کی یہ تھی لأنها متوجہ من الحج، اس لیے کہ وہ لوگ حج کے لیے آتے تھے. وإنها تقام في اشہر الحرم، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ جو بازار ہے یہ اشہر حرم، جو کچھ محترم مہینے ہیں، ان مہینوں میں یہ بازار لگتا تھا. وذلك ولا ریب سر قوتها وسبب شہرتها، اور یہی وجہ ہے ولا ریب، اس میں کوئی شک بھی نہیں، یہی وجہ اس کی قوت کی راز اور اس کی شہرت کے سبب کا. وكان مرجعهم في الفصل بين الى محكمين اتفقوا عليهم وخضعوا لهم وكانوا يحكمون لمن وضح بيانه وفصح لسانه. وكان مرجعهم في الفصل، اور ان کا سہرا جو ہے وہ لوٹتا ہے کن کی طرف؟ ان لوگوں کی جانب، الى محکمین، جو لوگ کیا کرتے تھے؟ حکم بنتے تھے، فیصلہ کرتے تھے. اتفقوا علیہم، جن پر یہ لوگ اتفاق کرتے. وخضعوا لهم، اور ان کے سامنے اپنے ان کی باتوں پر سر تسلیم خم کر دیتے. فکانوا یحکمون، تو وہ لوگ فیصلہ سناتے تھے اس شخص کے لیے جس کا بیان زیادہ واضح ہو اور جس کی زبان زیادہ فصیح ہو. اثر مکہ و عمل قریش، مکہ کا کیا اثر ہے اور قریش کا کیا کارنامہ ہے، کیا کاروبار ہے، اس کے بارے میں یہ تھوڑی سی بات کریں گے. یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ کہاں لموقع مکہ، جو مکہ کا لوکیشن ہے، موقع کسے کہیں گے؟ لوکیشن کو، وہ جو وہاں جہاں وہ محل وقوع ہے، جو مکہ کا محل وقوع ہے، اس کا اثر بالغ، بہت بڑا ہاتھ ہے کس چیز میں؟ فی وحدت اللغہ و نہضت العرب، زبان کو متحد کرنے میں اور عرب کو اٹھانے میں. یعنی کہ زبان جو مختلف لہجوں میں بٹی ہوئی تھی اس زبان کو ایک کرنا اور عرب کو اونچا اٹھانا، اس میں کیا ہے؟ مکہ کے لوکیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لأنها كانت في النصف الثاني من القرن السادس، اس لیے کہ 6 صدی کے نصف ثانی میں، یعنی کہ 6 صدی کے بالکل آدھے کے بعد، محط القوافل آتی من الجنوب، یہ کیا تھا؟ اسٹیشن بن گیا تھا ان قافلوں کا جو آتے تھے کہاں سے؟ جنوب سے آتے. اور وہ قافلے کیا لے کر کے آتے؟ تحمل السلع التواجر من الہند، وہ تجارت کے سامان لے کر کے آتے تھے ہند اور یمن سے. فیبتاعہ المکیون، تو یہ مکہ والے اسے خریدتے. ویصرفونہ فی اسواق الشام و مصر، اور شام اور مصر کے بازاروں میں اسے بیچ دیتے تھے. وکان جواد مکہ تجاریہ، مکہ کے جو تجارتی ماحول ہے وہ آمنتاً، وہ بہت مطمئن پرسکون تھا. لحرمت البیت و مکانت قریش، ایک تو بیت اللہ کی حرمت کی وجہ سے اور دوسرا قریش کے مرتبے کی وجہ سے. وکان تجارہم یخرجون بقوافل الموقرہ، تو ان کے جو تجار ہیں وہ نکلتے تھے اپنے موقر قافلوں کے ساتھ. وعیرہم الدثر آمنین، اور ان کے قافلے جو ہے وہ بالکل اطمینان کے ساتھ جاتے. فینزلون الاسواق، یہ بازاروں میں اترتے. ویہبطون الآفاق، اور پوری دنیا میں گھومتے. حبت ہے مطلب اترنا ہی ہے، گھومنا ہے. فیستفیدون بسطۃ فی العلم، تو وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ علم میں اور بھی زیادہ استفادہ کرتے، ان کو فائدہ ہوتا. وقوۃ فی الفہم، ان کی فہم بڑھتی. وثروۃ فی المال، ان کا مال بڑھتا. وخبۃ بامور الحیات، اور زندگی میں تجربے بھی زیادہ ہوتے. وہی مع ذلک متجرۃ للعرب ومثابۃ للناس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سرزمین جو ہے عرب کی تجارت کی جگہ اور لوگوں کے لوٹ کر کے آنے کی جگہ بھی ہے. یأتون الیہا من کل فج عمیق، لوگ جو ہے یہاں پر ہر دور دراز جگہ سے آتے. رجالاً، پیدل چل کر کے آتے. وعلی کل ضامر
یا ہر دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی آتے تھے، لیقضوا مناسکہم، تاکہ اپنے مناسک یعنی حج یا ارکان حج کو ادا کر سکیں، ویشتروا مرافقہم مما تنتجہ او تجلبہ، اور یہاں سے اپنے سامان ضرورت جو ہے اس کو خرید سکیں۔ نتج انتج نے پیدا کرنا، جلب یجلب نے حاصل کرنا یا لینا، تو جو چیزیں وہاں پر پیدا ہوتی یا وہاں پر آتی اس سے یہ اپنی ضرورت کے سامان کو یہ لوگ خریدتے۔ ذالک الی ان قریشا اہلھا وامراؤھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بات یہ بھی ہے کہ قریش وہاں کے رہنے والے اور وہاں کے امراء کانوا لمکانتہم من الحضارہ، ان کی بات کیا تھی، بڑی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک تو یہ شہری لوگ تھے، ہزارہ ان کی وہاں کی جو تہذیب، وہاں کی جو شہری ہے اس میں ان کا ایک مرتبہ تھا، وزعامت فی الحج، اور حج کے مکمل کارواں اور ان کا تمام دیکھ بھال کرنا یہی لوگ کرتے، وہ ریاستیں فی عکاظ، عکاظ میں جو حکمرانی تھی وہ انہی کی حاصل تھی، وإلی فی رحلۃ الشام الی الیمن، اور یمن کی جانب یہ لوگ سردی میں سفر کرتے بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے، جاڑوں میں یمن کی یہ لوگ تجارتی سفر کرتے، ورحلۃ الصیف الی الحوران، اور گرمی میں کہاں جاتے یہ لوگ، شام جاتے، حوران شاید یہاں پر شام کو کہا گیا، اشد الناس بالقبائل ارتباطا، اس کی وجہ سے ان کا جو قبیلوں کے ساتھ ربط ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، واکثرهم بالشعوب اختلاطا، اور قوموں کے ساتھ ان کا اختلاط بھی بہت زیادہ بڑھ گیا، کانوا یختلطون فی الحبش فی الجنوب، جنوب میں ان کی ملاقات، ان کا اختلاط کس سے ہوتا، حبشیوں سے ہوتا، مشرق میں فرس سے ہوتا، شمال میں روم سے ہوتا، ثم كانوا على اثرة من العلوم بالکتب المنزلہ، اور ان کے ساتھ ساتھ یعنی علم کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ان لوگوں سے بھی ملتے ہیں جن پر کتابیں اتری ہیں، وہ کون ہیں، ایک تو یہودی حضرات ہیں، یہ لوگ کہاں تھے، یثرب میں تھے، وما جاورها من ارض خیبر و تیمہ، اور ان کے پڑوس کی زمین جو ہے خیبر اور تیمہ میں بھی وہ لوگ تھے، اثر نصرانیہ، ان کی جو اختلاط تھا وہ نصرانیہ سے تھا، نصرانی یہ لوگ کہاں رہتے، شام میں رہتے، نجران میں رہتے، حیارہ میں رہتے، فتحیت لهم بذلك الوسائل لثقافة اللسان والفکر، تو ان لوگوں کی وجہ سے یہ وسائل ان لوگوں کو مہیا ہو گیا زبان کو مثقف کرنے کی، اور فکر، زبان و فکر کو مثقف کرنے کا ان کے لیے وسیلہ بہم پہنچا، ثم سمعوا المناطق المختلفہ، پھر انہوں نے بہت سی بھاشاؤں کو سنا، وتدبروا المعانی الجدیدہ، نئے نئے معانی کو غور و فکر کیا، ونقلوا الفاظ المستحدثہ، اور نئے نئے الفاظ منتقل کیے، واختاروا لغتهم من افصح اللغات، اور انہوں نے اپنی زبان کو دنیا کی سب سے فصیح زبان میں بنا لیا، فکانت اعذبها لفظا وابلغها اسلوبا، تو ان کا جو الفاظ ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں اور ان کا اسلوب بھی بہت بلیغ ہے، واوسعها مادۃ، مادہ میں نے وہاں کے جو موضوع ہے وہ موضوع بھی کیا بہت زیادہ وسیع ہے، ثم اخذ الشعراء یؤثرونها، پھر شعراء جو ہے اسی زبان کو ترجیح دینے لگے، وینشرونها، اور اسی زبان کو پھیلانے لگے، نشر کرنے لگے، حتی نزل به القرآن الکریم، یہاں تک کہ قرآن کریم بھی جو ہے اسی زبان میں اتر گیا، فأتم لها الدیو والغلبہ، فأتم لها، تو قرآن نے اس کا جو پھیلانا، زیو کہیں گے پھیلا، وسعت اور غلبہ، ان سب کو قرآن نے کیا کر دیا اور اچھی طرح سے مکمل کر دیا۔ یہ ہم لوگوں کا پہلا فصل الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے کل سے دوسری فصل پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل تک۔